اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری اس محفل میں موجود ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ان کی خوشامد نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے آئے ہیں، نہ ہی ان میں میرا کوئی دوست ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں۔ تو آج آپ جو بھی دعا مانگیں گے نا، اللہ ان کی بدولت بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور یقیناً جب ہماری دعاؤں میں ان کی آمین شامل ہوگی تو پروردگار عالم، اگر آج آپ نیت کر لیں کہ ہم نے صرف ان بزرگوں کے لیے نہیں مانگنا، اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں، میری بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ اتنا دعا کے محتاج ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے نصیب کی بات ہے کہ ہم اس اللہ والے کی دعا میں شامل ہیں۔ اللہ پاک قبول فرما لے ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کچھ کہنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ اشارے ثواب کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا، ہمارے آنے والے حضرات، آپ حضرات سے دین کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، اللہ کا قرآن سناتے ہیں، اللہ کے نبی کے مقدس فرمان سناتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، بزرگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ توجہ کرنا، یہ بھی آپ کا نصیب ہے، وگرنہ ہمارے نظام میں، بلکہ آپ سب کے لیے یہ مشہور ہے کہ آپ مہاجر ہیں، ہمارے بھی وڈیرے شاید مہاجری تھے، تو جہاں سے آپ تشریف لائیں وہ ملک اس ملک سے بھی بڑا ہے، وہاں بھی قومیں آباد ہیں، اور ہمارے اس نظام میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور مجوسی بھی ہیں۔ میں نے ایک مجوسی کو بھی دیکھا ہے، آگ کے پجاری کو، اور عیسائی، یہ تو عام ہے۔ میرا عبدالحکیم شہر سے تعلق ہے، یہ ملتان روڈ ہے، اس طرف عیسائیوں کا پورا محلہ ہے، اور اس طرف ہماری مسجد ہے۔ اب وہ پورے محلے میں عیسائی رہتے ہیں، وہاں ان کے راہب بھی آتے رہتے ہیں، ان کے مبلغ آتے رہتے ہیں، ان کا گرجا گھر ہے، ان کا عبادت خانہ ہے۔ اتوار والے دن، آج اتوار ہے، تھوڑی تھوڑی آواز بھی آتی ہے کہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے آج تک اپنے 32-33 سالہ خطابت کے دور میں، بلکہ وہاں بھی ایک ہی مسجد میں مجھے 31 سال ہو گئے، ساتھ ہی تو وہ رہتے ہیں، میں نے آج تک نہ ان کے لیے جنازے کا اعلان سنا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے قرآن خوانی کا اعلان سنا ہے۔ ان کے گرجا سے آواز آئے کہ فلاں عیسائی مر گیا ہے، اس کے لیے انجیل خوانی ہوگی، ہمارا راہب آئے گا، ہمارا بزرگ آئے گا، ہمارا مبلغ آئے گا، وہ انجیل پڑھ کے سنائے گا، اور انجیل پڑھ کے سن کے ہم دعا کریں گے، جانے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ میں نے آج تک نہیں سنا، میں نے جب بھی سنا ہے نا، محمدیوں کے لیے سنا ہے، مسلمانوں کے لیے سنا ہے، مومنوں کے لیے سنا ہے۔ مساجد میں اعلان ہوتے ہیں، ایصال ثواب کا پروگرام ہوگا، قرآن خوانی ہوگی۔ جب یہ جملہ سماعتوں سے ٹکراتا ہے نا، تو پھر میرا اندر والا بندہ کہتا ہے، قرآن تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ انجیل کو لوگوں نے اپنی زندگی میں چھوڑا تو انجیل نے قبر میں ان کو چھوڑ دیا، لیکن آج ہم نے قرآن کے دامن کو تھاما ہوا ہے نا، قرآن کی تعلیمات پہ ہم عمل کر رہے ہیں نا، تو پھر قرآن اتنا با وفا ہے کہ جب دنیا سے جاتے ہیں، قرآن صرف زندگی میں ہی وفا نہیں کر رہا، قرآن قبر کی کوٹھڑی میں بھی وفا کر رہا۔ بلکہ ایک حدیث ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، القرآن یشفع للعبد یوم القیامہ۔ توجہ کرنا، القرآن یشفع للعبد یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن، توجہ کرنا، یہ قرآن جو آج ہماری الماریوں کی زینت ہے، میں نے کبھی اگر کوئی جھوٹا قرآن سر پہ رکھ لینا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن بولا ہے۔ قرآن نہیں بولتا، قرآن نے اس کے جھوٹے ہونے کا اعلان نہیں کیا، اور وہ اس دنیا میں خائب و خاسر نہیں ہوا، اللہ نے اس کا چہرہ مسخ نہیں کیا۔ جس نے جھوٹا ہو کے قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ دیا ہے، اس کی شکل مسخ نہیں ہوئی، اس کا چہرہ نہیں بدلا، وہ بندر نہیں بنا، خنزیر نہیں بنا، اس کا گورا رنگ کالا ہی نہیں ہوا۔
قرآن نہیں بولا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا قربان جائیں یہ قرآن بندے کی شکل میں اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، الہ العالمین یہ تیرا بندہ سردیوں میں، گرمیوں میں، دنوں میں، راتوں میں، حالات جیسے بھی ہوتے تھے نا، یہ تیرا بندہ میرا دامن نہیں چھوڑتا تھا، اگر دنیا کی گرمی میں اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آج قیامت کی گرمی میں تیرے بندے کا ساتھ کیسے چھوڑوں؟ سبحان اللہ کہیں، آپ کو بھی یہ چاہیے، یہ نماز آپ کو بھی چاہیے۔ تو مزاج ہم کہہ دیں کہ چونکہ میں تو فی الحال چلے میں نہیں چل رہا، دعائیں کرواتا رہتا ہوں اللہ 4 مہینوں کے لیے۔ میں نے ایک دفعہ چلے کا ارادہ کیا تو ہمارے کئی دوست آنے لگے، عالم کے لیے سال ہوتا ہے، میں نے کہا پہلے 4 مہینے تو لگوا لو، کہ یہ تو بڑی قربانی ہے جو میں 4 مہینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، وگرنہ حال یہ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے، یہ تو بڑے نصیب والے ہیں۔ تو بہرحال تھوڑی دیر جاگیے گا، ہمارے کئی حضرات ہیں، ہمارے شہر کے گرد و نواح میں بھی یہ لوگ آباد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مر گیا ہے نا بس مر گیا، ہمارے کئی لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے، اور یہ جملہ عام زبانوں پہ سنتے رہتے ہیں، اوسن قبرہ ایکشن خبرہ، نہیں بھائی نہیں، خبر آنے پہ آپ کو خبر کب لگے گی؟ اب بھی خبر ہے، ہم آپ کو خبر ہی دے رہے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی اخباروں سے بھرا پڑا ہے، یہ سارے پیغامات الہی تو ہیں، اللہ کے نبی نے سنایا ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اولیاء اللہ نے ہمارے اعمال میں قرآن کا نور لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو ہم نوازی ہے نا، یہ صحابہ کی محنتوں کی برکت ہے۔ بلکہ میں ایک چھوٹا سا پڑھ رہا تھا، موبائل پہ کسی نے پڑھایا، وہاں لکھا ہوا تھا نظام کائنات میں اگر ابو بکر مومن نہ ہوتا نا تو قیامت تک کوئی بندہ مومن نہ ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ ہمارا ایمان، یہ نبی کے صحابہ کے ایمان کی برکت ہے، انہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا ہے۔ تو وہ لوگ پتہ کیا کہتے، جو مر گیا مر گیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہیں پڑھتے کچھ نہیں جناب، بلکہ پہلے وہ جنازے پڑھتے تھے، اب جنازہ بھی نہیں پڑھتے، اور ان کا نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین۔ ان کے ذہن میں یہ ہے بس اپنا اعمال کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ او بھائی، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی بندہ توبہ کر لے اور اس توبہ کی برکت، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، ایک نوجوان نے قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کے توبہ کے ہاتھ اٹھائے، اپنے اللہ سے پکا وعدہ کیا اور کہا کہ اگر میں اپنی توبہ میں سچا ہوں تو پھر میری توبہ کا ثواب اس پورے قبرستان تک پہنچا۔ اللہ کی قسم ہے اس قبرستان کے لوگ خوابوں میں اپنوں کو ملے اور انہوں نے کہا کہ ایک بندے کی توبہ کی برکت سے اللہ نے ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ تو ہے، ہمارے ذہن میں بھی ہے، اعمال صالح کرنے چاہیے، اعمال کی وجہ سے عزت ملے گی، شانیں ملے گی، رتبہ ملے گا، شفاعت مصطفیٰ ملے گی۔ لیکن کبھی کبھی یہ چھوٹا سا عمل ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو نصیب ہو جائے۔ حدیث میں نے پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، کلیم اللہ نبی، انہوں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ الہ العالمین اس نظام کائنات میں کوئی ایسا تیرا بندہ ہے کہ جس کے گناہ اتنے ہوں کہ یہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے، یہ جو درمیان میں خلا ہے یہ سارا کا سارا بھر جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں میرا نبی ہے ایسا بندہ۔ کہاں ہے؟ ملنا چاہتے ہو؟ جی ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ اس راہ پہ جاؤ، گئے اس بستی میں جاؤ، گئے اس گلی میں مڑے اس دروازے پہ جاؤ، گئے کھٹکھٹاؤ، کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک اللہ کا بندہ آیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ ملایا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اور بدبخت تو اتنا بڑا نافرمان ہے کہ تیرے گناہوں سے یہ خلا بھرتا ہے؟ کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا میں نے اللہ سے پوچھا ہے۔ تو اس کی زبان سے نکلا کہ میرا اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا، میرا اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، میں اتنا گناہگار ہوں۔ نبی ہاتھ، توجہ کرنا، نبی ہاتھ چھڑا رہا ہے، اس نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے
اللہ کے نبی اتنے گناہوں کے باوجود آپ کے ہاتھ سے ہاتھ لگائے، اب بھی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ مہربانی کریں گے، اللہ کے نبی چلیں گے۔ صبح ہوئی، رات گزری، صبح ہوئی۔ صبح کو اللہ کے نبی پھر پوچھ رہے ہیں، اللہ اس نظام میں کوئی ایسا تیرا بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں کہ یہ خلا بھر جائے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں ہے، مل رہا ہے؟ جی اللہ مل رہا ہے۔ فرمایا اسی راہ پہ جاؤ، اسی بستی میں جاؤ، وہی دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ چلے ذہن میں تھا کہ اس گھر میں شاید دو بھائی رہتے، ایک گناہوں کی حدیں توڑ چکا ہے اور ایک نیکیوں کے انبار لگا چکا ہے، ایک اللہ کی نافرمانی میں آگے، دوسرا اللہ کو راضی کرنے میں آگے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا وہی بندہ سامنے آیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سبحان اللہ سنائیں تو اگلا جملہ بول پاؤں، اگر نہ بھائی آپ نے بھی شاید آدھی پلیٹ کھانی ہے اور میں نے بھی شاید چوتھا حصہ ہی کھانا ہے، وہ تو حلال ہو گئی ہے، میں نے اتنی بات کر لی ہے۔ اب اگلی بات آپ کی سبحان اللہ پہ ہو، کہیں سبحان اللہ۔ ہاتھ میں ہاتھ ہے، نگاہ نبوت اٹھی، الہ العالمین یہ کیا؟ یہ تو کل والا بندہ نہیں۔ فرمایا ہاں، تو یہ کیا؟ فرمایا رات نہیں گزری، رات نہیں گزری تیرے آنے کے بعد یہ بندہ سکون سے بیٹھا نہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اچھا چلو توجہ کرنا، رات نہیں گزری، اس بندے کو تیرے اس دروازے سے آنے کے بعد سکون نہیں ملا۔ یہ سکون سے ایک منٹ نہیں بیٹھا، یہ انتظار کرتا رہا کس چیز کی؟ کہ یہ لوگ سو جائیں، یہ لوگ سو جائیں، میرے گھر والے، میری بستی والے، میرے علاقہ والے یہ سو جائیں، اور میں اس کے دروازے پہ جاؤں جو کبھی سویا نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس کے دروازے پہ جاؤں۔